پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بلوچستان کے اندر امریکہ کی بڑھتی ہوئی دلچسپی, انتہائی منفی دلچسپی, بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں گردانا سب کمیٹی کے کھیرنگ کے اندر. یاد کوکر صاحب, الیکشن ایئر ہے اور بھانت بھانت کے ایشو اٹھائے جا سکتے ہیں یا سمتھنگ مور ٹو اٹ؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بلوچستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کی الیکشن ایشو ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. میرا مطلب ہے فارن پالیسی کے ایشو جو اگر ہیں بھی تو افغانستان ہوگا. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ جو شیری نے کہا ہے, یہ لون رینجر ضرور ہے اور لوس کینن بھی ہے, ٹھیک, مگر 20-22 سال سے کانگریس مین ہے. ٹھیک, تو اس کو اگنور نہیں آپ کر سکتے کیونکہ انفلوئنشل ضرور ہے. اور میرا خیال شیری نے اپنی طرف سے جو I mean I've seen the language is quite strong. ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ she has done this under instruction. ٹھیک. معمولی سفیر. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کے خلاف مقدمہ بڑا سخت ہو گیا ہے. نہیں, مگر ہم نے تو سنا تھا کہ ہماری پوزیشن امریکہ کے ساتھ بہت بہتر ہے. شاید وہ بہتر کی ڈیفینیشنز مختلف, لیکن جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے لابنگ ٹھیک نہیں کی, ہم نے کیا نہیں کیا؟ نہیں, لابنگ تو بھائی لابنگ کا تو دیکھیے, ایک تو ان کے لابسٹ بھی بہت سے ہیں اور پیسہ بھی ان کے پاس بہت کھلا ہے. تو میرا خیال ہے لابنگ میں تو کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے, مگر میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ لابنگ جو ہے وہ پارٹی کی زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان کی کم ہوتی ہے. چلیے صاحب, کیا وجہ ہے, کیوں کر رہے ہیں امریکی؟ ذرا اس طرف. بڑا کلیئر سی چیز ہے کہ امریکہ کے اندر جو یہ نظام ہے ان کا, خاص طور پہ سیاست کا, لابنگ کا بے انتہا, لابسٹ کا بے انتہا اثر ہے وہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ ایک لابنگ گروپ ایسا ہے جس نے کہ بلوچستان کے مسئلے کو اس حد تک اجاگر کر دیا کہ پاکستان کو آج اس کی تکلیف پہنچ رہی ہے. ٹھیک. اس کا جو علاج ہے آن دا فیلڈ, ایک فیلڈ پہ اس کا جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کے لابی گروپس کو جو امبیسڈر اور ہمارا سفارت خانہ ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ اس کو سکسیسفل نہ ہونے دے, کامیاب نہ ہونے دے. اچھا, اگر اب شہری صاحبہ تو مہینہ پہلے گئی ہیں, ظاہر ہے کہ کچھ بیچ میں گیپ رہا ہے. کیا فوکس سفارت خانے کا کہیں نہ کہیں خراب ہوا؟ کیا یہ پرائرٹی میں آتا ہے کہ ایسی لابی گروپس کو روکا جائے اور ان کو اس طرح کا اثر انداز نہ ہونے دیا جائے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی پیرلل لابنگ جو ہے اپنے پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر, وہ بھی بے انتہا لازمی ہے. میرا اپنا سفارتکاری کا تجربہ ہے تھوڑا سا, چاہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہو جہاں پہ کمپیٹیٹو آپ کی پوزیشننگ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو سخت پری ایمپٹیو طور پہ آپ کو پریمپٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ان چیزوں سے ایگریسو لابنگ. ذرا ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ امبیسڈر کے پاس ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں, ان کے پاس ڈومیسٹک سچویشن کیا, اس پہ بھی آتے ہیں. ذرا ریسورسز کی بات کریں. ان کو گوادر کا نام نہیں آ رہا تھا, لیکن کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ گیس بھی ہے, یورینیم بھی ہے, گولڈ بھی ہے. وہ ان کے ڈیٹا اس کے اوپر فمبل نہیں کیا, گوادر پہ آ کے ذرا فمبل کر لیا. از اٹ اباؤٹ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی قوتیں جو ہیں پاکستان کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں, ڈسممبرمنٹ. اور انہوں نے آرٹیکل یہ بھی لکھا ہے بائی دا وے کہ بلوچستان کو پاکستان میں سے نکال دیا جائے تو شاید معاملات. اپنی بائی لائن کے ساتھ آرٹیکل اسی شخص نے لکھا. گو اہیڈ ٹیل اس. دیکھیے, دو چیزیں ہیں اس میں. ایک کلیئرلی آرٹیکل 5 جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے, لوائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن, یہ انڈیوس کر رہے ہیں کہ کوئی اس کی وائلیشن کرے. سو ایک تو پاکستان کے آئینی کانٹیکسٹ میں غیر آئینی چیز ہے. دوسرا جو ان کا اپنا قانون ہے, کیری لوگر بل, جو کہتا ہے کہ پاکستان میں گورننس وغیرہ حکومت پاکستان امپروو کرے. ایک طرف اس کی امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سجیسٹیو ہیں کہ پاکستان کو ڈسممبر کیا جائے. تو اپنے ڈومیسٹک لا کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں. تیسرا جو ایشو ہے کہ جو منرلز وغیرہ کا ہے, اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یقیناً ایکسپلائٹیشن بلوچیوں بھائیوں کی ہوئی ہے اور پنجاب کے دوسرے صوبوں کے ہاتھوں ہوئی ہے, گیس یہ وہ سارا کچھ. لیکن اس وقت ریکارڈ ایک فار ایگزامپل میں فارن انویسٹرز ہیں, کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک فنڈامنٹل انفیئرنس کا ایشو ریز ہو گیا ہے. کیا یہ جو اگریمنٹ کیا گیا ہے یہ فیئر ہے بلوچیوں کے لیے, اس میں کچھ ہے, کیا اس سے بلوچیوں کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ یہی معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی تک پہنچا ہوا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ دیکھیے, اگر ہم بلوچیوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی حالات زندگی بہتر ہوں اور ان کی ریسورس بلڈنگ ہو, تو کم از کم یہ فارن انویسٹرز کو یہ سمجھا دیں کہ آپ ایک فنڈامنٹل فیئرنس, ایک ایکویلیبریم تو کریں نا. اچھا, میں پوری بریفنگ کے اندر میں واپس اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ جو مقدمہ پاکستان کا مقدمہ, اگر اس بریفنگ کے اندر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا مووز کیے ہیں, میڈیا کے اندر اس کے اوپر بلوچستان پر کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے, پاکستان کی اپنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اس کے اوپر کیا کیا رپورٹس کی ہیں, اور پاکستان کے اندر کیا دوسری ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس کے اندر ریاست کے اداروں پر, حکومت وقت کے اوپر شدید تنقید ہوتی ہے. اگر وہ مقدمہ یا وہ پیرا بھی ساتھ ہوتا تو اتنا برا نہ لگتا. But that is completely missing. اس بریفنگ میں کہیں بھی آپ کو دیکھیے, ابھی میں ٹیلی ویژن سے ابھی آفس سے ہی آ رہا ہوں, سپریم کورٹ 5 بجے تک میرا خیال ہے بیٹھے ہوئے ہیں,
کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو لایا جائے اور وہ ہیلی کاپٹرز میں اس میں نہیں ہے. اس میں ایک اب یہ ریاست کے ادارے ریئیکٹ تو کر رہے ہیں ٹو دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر جس قسم کا ایک بڑا سینٹرل وہاں پہ کی گئی ہے، سبمیشن کی گئی ہے کمیٹی کے سامنے، اور اس کے بعد پھر لیہی امینڈمنٹ کو ساتھ جو ملا دینا ہے، سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ کس قسم کے ایلیمنٹس ہیں. یعنی بلوچستان تو ہمارا مسئلہ اندرونی ہے ہی ہے، ہم روزانہ اس مسئلے کو ایک ناسور کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں اور ناسور بن چکا خدا نخواستہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہی ذمہ داری ہے، کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. افغانستان تو ٹھیک نہیں ہوا تو بلوچستان کو ٹھیک کرنے ہی چل پڑے. اچھا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری کے تحت یہ پاکستان کی یعنی آپ کا سپریم کورٹ، آپ کا میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کی ڈسکشنز، ہر اس ادارے کو اور ہر اس ایلیمنٹ کو جو پلیئر ہے وہاں پہ ہم اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں. اچھا اب اس سے زیادہ انٹرنل پروسیسز اور کیا ہو سکتی ہیں بے شمار ہو سکتی ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں؟ کیا پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں، لابنگ والی ہیں، کون ہیں جو کہ لیہی امینڈمنٹ کو ہیومن رائٹس کے ساتھ لنک کر کے اور باقی معاملات کے ساتھ وہاں پہ بڑا کھڑا کر کم ٹو دا سولوشنز نا، واٹ ڈو وی ڈو، کیا کریں؟ طلعت آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں توئی صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں خود اس کو ایک نیشنل ایشو کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کو مل کے یعنی کہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے، اس اپنے پروگرام جو بھی یہ بناتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اسی ایشو کے بارے میں، اور دیکھیے اس میں دیر از اے سرٹن اماؤنٹ آف جینوئن ایلینیشن تو ہے وہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا. ٹھیک، یعنی اب مثال کے طور پہ پرائم منسٹر کا مسقط جانا یعنی قطر جانا میری ان مائی اوپینین بیکار چیز ہے. یہ ہر وزٹ سکسیسفل وزٹ ہوتی ہے. مقصد ہے کہ آپ اپنے جو ریئل ایشوز ہیں، انٹرنل ایشوز، ان کے اوپر فوکس کریں. اب یہ چیز جو ہے اب ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سٹیج پہ فل کمیٹی کی ہیئرنگ ہو جائے، اس کی ہیئرنگ ہو جائے، یا اس پہ سیمینار شروع ہو جائیں بہت سارے، یا اس پہ پیپرز لکھنے شروع کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کی ڈسممبرمنٹ کے بارے میں اور کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے بارے میں بہت مٹیریل آپ کو اب تو ریسرچ رالف پیٹرز واز دیئر جس نے یہ مضمون لکھا بیسیکلی آرمڈ فورسز جنرل کے اندر. مقصد یہ ہے کہ اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور ہمیں اپنے عمل سے اس چیز کو ڈیل کرنا.